السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین بیان لے کر۔ اس بیان کو آپ لوگ سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں، کیونکہ بیان سننا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سن کے اس میں جو قرآن اور حدیث کی باتیں کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس فریضے کو انجام دیں گے تبھی ہمارے بیان سننے کا مقصد سامنے آئے گا اور ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس فریضے پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے بیان سننے کا کوئی مقصد اور مطلب نہیں نکلے گا۔ آئیے ہم سب مل کر اس بیان کو سنتے ہیں اور جو عمل کرنے والی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیک راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو نماز جیسی بابرکت عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو مدینے کی گلی میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، ایک بڑھڑی دروازے پہ بیٹھی ہے، اللہ اکبر، اور کیا کہہ رہی ہے، ہائے میں کیا کروں، کاش عمر میرے سامنے ہوتا، میں عمر کا گریبان پکڑ لیتی۔ اگر میرے سامنے زندگی میں موقع نہ ملا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حضور کے حوض کوثر پر گریبان پکڑ کے لاؤں گی۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، اس بڑھیا کے دروازے پہ پوچھنے لگے، بتا تیرا عمر نے کیا بگاڑا جسے اتنے کوسنے دے رہی ہے؟ کہنے لگے اسے پتہ نہیں، میرا شوہر کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، 25 دینار میرے پہ قرض ہے، آج کئی دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں نہ گیا۔ کہ تو نے جا کر عمر کے دربار میں بتایا تھا، حضرت عمر کو جا کے بتلایا تھا کہ اچھا اب یہ نوبت آ گئی کہ دکھڑے سنانے کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا، وہاں جا کے دکھڑے سناؤں گی۔ 22 لاکھ مربع میل کو حکمران بڑا، پھر اسے نہیں پتا مدینے میں کیا حال ہے، کہ کتنا قرض ہے تیرے پہ، کہ 25 دینار۔ بیت المال گئے، 300 دینار لے کر آئے، 2 اونٹوں پر 2 توڑے لے کے آئے۔ فرمایا بی بی یہ رکھ، انشاءاللہ کل وہاں قصر خلافت میں آنا، عمر کے پاس آنا، میں بھی تجھے وہیں کہیں نظر آؤں گا، تیرے پورے سال کا پوری زندگی کا تیرا انتظام کروں گا۔ وہ کہنے لگی بڑا عمر کا طرفدار بنتا ہے، کل وہاں تو یہی کر دے۔ کھانا دیا، جو گھر کے اندر پکا تھا وہ دیا۔ بی بی کہنے لگی سر پر ہاتھ پھیر کے، کتنا سونا ہے، کتنا نصیب خاندان کا فرد ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، کاش عمر خلیفہ نہ ہوتا تو خلیفہ ہوتا۔ پھر بھی نہیں بتایا، یوں نہیں کہا یہ دعا کریو جی، آہو پنکھے کے پر پہ نام نہ لکھوایا۔ زکوٰۃ کا 5 کلو کا تھیلا، وہ بھی آدھے اس کے اندر آٹا، آدھا اس کے اندر پتہ نہیں کیا، برائے احصال ثواب حاجی فلاں بن فلاں بن فلاں صاحب، اور برائے صحت فلاں فلاں فلاں، پورا ڈسکا۔ یہ جوڑے زکاتوں میں تقسیم ہوتے ہیں نا، حاجی صاحب کو پتہ ہے ماشاءاللہ کس کا پاجامہ پھٹا ہوتا ہے، کس کی قمیض پھٹی ہوتی ہے، دعا کرنا۔ وہ پاجامہ سینے کے تمہارے واسطے دعا کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنا نام نہیں بتلا رہے کہ میں عمر ہوں، اب وہ کہہ رہی کاش تو عمر ہوتا۔ اب کیا کریں، بی بی خدا کے واسطے تیرے سے ایک بات کروں، مجھے بیٹا سمجھ کے میری بات قبول کر لے۔ وہ کہہ لی کیا بات؟ کہ ایسا کر عمر کی جگہ میں معافی مانگتا ہوں تو عمر کو معاف کر دے۔ ان کا لے اب تو بھی اس کا ساتھی ہے، ووٹر ہے، بڑا لگتا ہے میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بیٹھ کر ایسے رونے لگے جیسا بچہ دودھ کا بھوکا رونے لگتا ہے، ماں کی تلاش میں روتا ہے۔ بڑھیا کو ترس آیا، کہنے لگی اچھا تو عمر کا دیوانہ ہے، میں نے دیکھا کوئی نہیں، جا تیرے کہنے پہ اسے معاف کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا، کہ میرے پاس کاغذ قلم کوئی نہیں، وہ فرمایا یہ میرے پلے پر لکھ دے، میرے کرتے کے کونے پر لکھ دے، اللہ اکبر، کہ عمر میرا قرضہ تھا، میں نے ایک دکھڑا سنایا، عمر کی طرف سے مجھے 300 دینار دے گیا، جس کی خوشی میں میرا قرضہ اتر گیا، میرے گھر کے 2 مہینے کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اس خوشی میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ یہ بھی تحریر مکمل تھی، بی بی انگوٹھا دستخط کرنے والی تھی، اتنے میں 2 ہستیاں آ گئی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین، ملک شام سے قافلے آئے ہوئے ہیں، ملک شام سے وفد آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، حضرت امیر المؤمنین کا لقب بھی حضرت عمر کو ملا، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔
حضرت ابوبکر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر کو لقب ملا. کب ملا؟ عراق سے ایک وفد آیا مسجد نبوی میں اور اس نے آ کے کہا این امیر المومنین، کہاں تمہارا امیر المومنین؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے عراق میں بڑے کو امیر المومنین کہتے ہیں. اللہ کا کیا کرو گے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں. کہا وہ مسجد نبوی کے باہر وہ ایک کھجور کا درخت ہے نا، اس کی اوٹ کے اندر اینٹ کا سرانہ بنایا ہوا ہے اور بغیر فرش کے لیٹا ہوا ہے. دیکھے اور جا کے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. حضرت عمر کی آنکھ کھلی. اب میں کیا ہوا؟ فرمایا ہم نرم بستروں پر عدل انصاف نہیں کرتے، ہمیں نرم بستروں پر نیند نہیں آتی، تو اللہ کی زمین پر انصاف کرتا ہے، تجھے کچے فرش پر نیند آ گئی. اللہ لکھ کے دے دے. اتنے میں آئے امیر المومنین ملک شام کا وفد آیا ہوا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اللہ وہ بی بی نے سنا ہکی بکی رہ گئی. انہوں نے کہا تو امیر المومنین ہے، پہلے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اماں اپنے وعدے سے نہ پھریو، اپنی تحریر سے نہ پھریو، اب تجھے پتہ لگ گیا. اللہ اکبر. اماں جان یہ تحریر مجھے لکھ کے دے دے. وہ روتی بھی جاتی تھی، حضرت عمر سے معافیا مانگتی جاتی تھی. عمر تیرے سامنے میں نے تجھے بڑا برا کہہ دیا، قیامت کے حضور کے سامنے میری شکایت نہ کرنا. تو وہ عمر ہے، سارے صحابہ مرید ہے، تو محمد الرسول اللہ کی مراد ہے. ہر کوئی چل کے آیا لیکن کملی والا تجھے لینے کے لیے بیت اللہ کے دروازے پر چلا گیا ہے، تو مراد رسول ہے. اللہ اکبر. حضرت علی پاس کھڑے تھے، آپ نے حضرت علی کی طرف چہرہ کیا، حضرت علی بھی آپ دیدہ ہو گئے. حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے علی تجھے پتہ ہے نا حضور کی بشارت ہے، پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی. علی اللہ اکبر. تو نے حضور کی زبان سے سنا کہ تیرے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اے علی اگر تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو جائے تو اس ٹکڑے کو اللہ اکبر میرے کفن میں رکھ دینا. قیامت کا دن ہوگا، رحمت عالم سے ملاقات ہوگی. حضور پوچھیں گے بتا عمر امت کو تیری جھولی میں ڈال کے آیا تھا، بتا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. یہ پرچہ نکال کے دکھا دوں گا. میری رعایا کے اندر ایک عورت پہ قرضہ تھا، عمر کو سمجھی نہ تھی، عمر کو پتہ لگا، اس نے قرضہ اتار دیا، بڑھیا نے معاف کر دیا، اس کا لکھا ہوا تیرے دربار میں لے کے آ گیا. اللہ